السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، معلوم کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ تین چیز، کفر، فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راسترو ہیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ سورہ الحجرات کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے سامنے 5 آیتوں کا مطالعہ ہو چکا ہے مختصراً، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان لانے والوں سے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے آگے کبھی پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، چونکہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر دوبارہ ایمان لانے والوں سے فرمایا کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے اور بات نہ کیا کرو، اونچی آواز سے بھی بات نہیں کرنا ہے، جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو، اگر ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ پیش قدمی کرنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے سے، اور اپنی آواز کو پست نہ رکھنے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا جو صبح کیا کرا عمل وہ غارت ہو جائے اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ملے۔ پھر جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں پورے اترے ہیں اور ان آزمائشوں سے گزر کر جنہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے دلوں میں فی الواقع تقوی موجود ہے، تو وہی لوگ اللہ کے رسول کا ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود بھیجنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس ارشاد سے خود بخود یہ بات نکلتی کہ جو دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام سے خالی ہے وہ دراصل حقیقت میں تقوی سے خالی ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات یہاں ہوگی، یعنی جو دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام سے خالی ہے تو گویا کہ وہ تقوی، خوف خدا، پرہیزگاری سے خالی ہے، اور رسول کے مقابلے میں کسی کی آواز کا بلند ہونا
محض ایک ظاہری بدتہذیبی نہیں بلکہ باطن میں تقوی نہ ہونے کی علامت، یعنی اندرون میں تقوی نہیں ہے، ویسا ہی شخص جو ہے وہ ایسی وہ یہ کر سکتا ہے، ایسی بات جو ہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کی آیتیں ہیں، پھر ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی گئی جو لوگ تمہارے حجرے کمرے ان سے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر کون لوگ ہیں؟ وہ بے عقل ہیں، جو عقل نہیں رکھتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو انسان کے ساتھ اگر کوئی غلطی اگر یہ بھی کرے تو اگر وہ اللہ سے رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے اور گناہوں کی معافی چاہے، اس کی طرف جھکے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کے راستہ ہموار کرتا ہے۔ کیوں کہ اللہ معاف کر درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس کی بات کی آیتوں میں ہے، اس میں فرمایا گیا ہے پھر دوبارہ ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ کوئی بھی اگر فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تحقیق کر لیا کرو۔ کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ تب اس کی تفسیر میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ یہ آیت دراصل ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا قصہ یہ ہے، پہلے فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق اسے کہتے ہیں جو ایمان رکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ ایمان ہے اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ جو ہے بے عمل آدمی کو وہ فسق میں آ جاتا، فاسق میں آ جاتا۔ تو یہ ایک واقعے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کا کیا ہے قصہ کہ قبیلہ ایک تھا بنی المصطلق، جب ایک قبیلہ پورا مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، کلیکشن کر کے لاؤ، جیسے ہم لوگ رمضان میں نکلتے ہیں نا زکوٰۃ کلیکشن کے لیے، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ یہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کسی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ڈر گئے لیکن ڈر گئے، اور اہل قبیلہ سے ملے بغیر مدینہ واپس جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کون تھے؟ صحابی ہی تھے، لیکن ڈر گئے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ انہوں نے انکار کر دیا اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر سخت ناراض ہے، چونکہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ جب مسلمان ہو گیا تو سچے دل سے بولے تو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجے۔ تو ایسی خبر آئی تو سن کر سخت ناراض ہوئے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے ایک دستہ روانہ کریں، فوج کا ایک دستہ روانہ کریں کر کے فوراً ایکشن دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سخت لیتے تھے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے وہ دستہ روانہ کر دیا تھا، اور بعض میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ روانہ کرنے والے تھے، ریفرنسز جملے۔ بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں کہ بنی المصطلق کے سردار، ان کا سردار کون تھا؟ حارث بن زرار، ام المومنین حضرت جویریہ کے والد وہ تھے، حضرت جویریہ رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ازواج مطہرات جو ہیں تو ان کے والد۔ اس دوران میں خود ایک وفد لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم ہم نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں، زکوٰۃ سے انکار کرنے کی بات تو دور، ہم نے تو ان کو ہمارے قبیلے میں آتا دیکھا تک نہیں، کجا کہ زکوٰۃ دینے سے انکار اور ان کے قتل کے ارادے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ ہم پھر فرمایا ہم ایمان پر قائم ہیں اور جو ہے
ادائے زکوٰۃ سے ہمیں ہرگز انکار نہیں ہے، ہم زکوٰۃ دینے سے ہم ہرگز انکار نہیں کرتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے خبر کی تصدیق کر لیا، ویریفائی کر لیا، ویدر اٹ از اوتھینٹک اور فیک نیوز۔ ایسے کوئی بڑا ڈیسیشن لینے سے پہلے ہم کو بھی جو خبریں آتی ہیں واٹس ایپ پر ہو یا کسی اور ذریعے سے بھی جو بھی ہو، تو امیڈیٹلی اس پر ریئیکٹ نہیں کرنا، بلکہ اس کو یہ کرنا کہ بھائی خبر صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، ریئلائز کرنا۔ تو یہ اس پر یہ آیت نازل، دیکھو یہ کیسے آیتیں نازل ہوتی تھی، کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ رہنمائی کرتا تھا، بتاتا تھا یہ کرو وہ مت کرو۔ ایسا تھوڑے سے لفظی اختلافات کے ساتھ اس قصے کو امام احمد، ابن ابی حاتم اور دوسروں نے، حضرت عبداللہ بن عباس، حارث بن زرار، لوگوں نے نقل کیا ہے۔ حضرت سلمہ کی روایت میں یہ پورا قصہ بیان تو اسی طرح ہوا ہے، مگر اس میں ولید کے نام کی تصریح نہیں ہے۔ اس نازک موقع پر جبکہ ایک بے بنیاد خبر پر اعتماد کر لینے کی وجہ سے ایک عظیم غلطی ہوتے ہوتے رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اصولی ہدایت دی کہ جب کوئی اہمیت رکھنے والی خبر جس پر کوئی بڑا نتیجہ مترتب ہوتا ہو تمہیں ملے تو اس کو قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ خبر لانے والا آدمی کیسا ہے۔ یہ ہے گائیڈ لائن۔ اگر وہ کوئی فاسق شخص ہو، یعنی جس کا ظاہر حال یہ بتا رہا کہ اس کی بات اعتماد کے لائق نہیں ہے، تو اس کی دی ہوئی خبر پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لو کہ یہ امر واقعہ کیا وہ واقعہ۔ اس حکم ربانی سے ایک اہم شرعی قاعدہ نکلتا ہے، شرعی رول نکلتا، جس کا دائرہ اطلاق بہت وسیع ہے، بہت براڈ ہے۔ اس کی روح سے مسلمانوں کی حکومت کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی کارروائی ایسے مخبروں کی دی ہوئی خبروں کی بنا پر کر ڈالے جن کی سیرت بھروسے کے لائق نہیں۔ اب یہ قانون کیا نکالے؟ جو مسلم ریاست ہیں، کنٹریز ہیں، خلافت ہے، یہ الٹیمیٹ تو وہ ہے، تو وہاں اگر کوئی ایسا خبر کن سے آتی؟ جاسوس کے ذریعے سے آتی، انفارمرز کے ذریعے سے۔ اگر وہ اوتھینٹک ہے، مستند ہے، تو اس کو قبول کرے، ورنہ پھر جو ہے امیڈیٹلی اس کے اوپر ایکشن مت لو۔ اسی قاعدے کی بنا پر محدثین نے علم حدیث میں جرح و تعدیل کا فن ایجاد کیا تاکہ ان لوگوں کے حالات کی تحقیق کریں جن کے ذریعے سے بعد کی نسلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی تھی، اور فقہ نے قانون شہادت میں یہ اصول قائم کیا کہ کسی ایسے معاملے میں جس سے کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہو یا انسان پر کوئی حق عائد ہوتا ہو تو فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمارے جو محدثین ہیں، جو حدیث جنہوں نے لکھا، وہ لوگ بہت کیئرفل تھے کہ ان لوگوں سے وہ حدیث لے رہے ہیں، کیسے معاملات میں لے رہے ہیں۔ وہ دور دور تک سفر کرتے، ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، اور آتا ہے نا کہ جب ایک محدث نے سفر کیا بہت دور دراز کا ایک حدیث کے لیے، اور جب وہاں دیکھا تو فلاں شخص سے انہیں حدیث لینا ہے کہ وہ جو ہے اپنی بکری کو یا کسی جانور کو اسے بلا رہے تھے، اور اس کٹورے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، بغیر کٹورے میں کچھ بھی رکھے ہوئے اس کو بلا رہے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے جیسے یہ دیکھا تو فوراً واپس آ گئے، اور انہوں نے حدیث ان سے نہیں لی۔ اتنا احتیاط برتتے تھے، اتنا یعنی کوشش تھے، تو معاملات کو بھی دیکھتے تھے ٹو واٹ ایکسٹینٹ وہ لوگ جو ہے تقویٰ اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خوف خدا۔ تو کتنا ہمارے اسلاف، ہمارے جو یہ گزرے ہیں، ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجاہدین، محدثین، یہ کیسے لوگوں نے، کتنا ہم کو ان سے لیسن لینا چاہیے۔ ہم کو، ہمارے لیے نمونہ ان لوگوں کی زندگیاں ہیں، نہ کہ آج کے لوگوں کی جو زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے۔
تو یہ اس کا یہ البتہ اس امر پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ عام دنیاوی معاملات میں ہر خبر کی تحقیق اور خبر لانے والے کے لائق اعتماد ہونے کا اطمینان کرنا ضروری ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر ناٹ امپورٹنٹ ایسا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ آیت میں لفظ نباؤن استعمال ہوا جس کا اطلاق ہر خبر پر نہیں ہوتا بلکہ اہمیت رکھنے والی خبر پر ہوتا ہے، یعنی امپورٹنٹ خبر پر ہوتا ہے، ہر نیوز کے اوپر نہیں ہے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ عام معاملات میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کے ہاں جاتے ہیں اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے، اندر سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ آ جاؤ، آپ اسے کہنے پر اندر جا سکتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ صاحب خانہ کی طرف سے اذن کی اطلاع ایک دینے والا فاسق ہو یا صالح ہو۔ اسی طرح اہل علم کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ جن لوگوں کا فسق جھوٹ اور بدکاری کی نوعیت کا نہ ہو بلکہ فساد عقیدے کی بنا پر وہ فاسق قرار پاتے ہوں، ان کی شہادت بھی قبول کی جا سکتی ہے، اور روایت بھی محض ان کے عقیدے کی خرابی ان کی شہادت یا روایت قبول کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ہے اس آیت نمبر اس کا 6 کی ترجمانی اور تفسیر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ جب یہ آیت اتری تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے۔ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جائے۔ جو بھی تم خبر لے کر آئے تم مان لیے تو تم خود ہی جو ہے مشکلات میں ہو جاؤ گے۔ امیڈیٹلی اگر وہ ایکشن لے لیتے تو کتنا بڑا پرابلم ہو جاتا، فوج نکل جاتی، حملہ کرتی تو بے گناہ لوگ مارے جاتے، ایک شخص کی غلط خبر کی وجہ سے کتنا بڑا ہی ہوتا ہے۔ یہی بات بتائی جائے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرتے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاتے۔ اب یہ بات تفسیر میں ہے، سیاق سباق سے بھی واضح ہوتی، اور متعدد مفسرین نے بھی اس آیت سے یہ سمجھا کہ بنی المصطلق کے معاملے میں ولید بن عقبہ کی دی ہوئی اطلاع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف فوجی اقدام کرنے میں تحمل تھے، مگر بعض لوگوں نے اصرار کیا کہ ان پر فوراً چڑھائی کر دی جائے۔ بعض لوگ جو تھے جلد بازی میں کہا کہ جو ہے جلدی چڑھائی کر دی، بعض کہ ایمان والے تھے تو بھائی جلدی ایکشن لے لیا جیسا ان کا تھا۔ اس پر ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی گئی، تم اس بات کو بھول نہ جاؤ کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو تمہارے مصالح کو تم سے زیادہ جانتے ہیں، تمہارے پرابلمز کو زیادہ جانتے ہیں۔ تمہارا یہ چاہنا کہ اہم معاملات میں جو رائے تمہیں مناسب نظر آتی آپ اسی پر عمل کیا کریں سخت بیجا جسارت ہے، فورس مت کرو، تم جو اللہ کے رسول موجود ہے وہ صحیح ڈیسیشن لیں گے۔ اگر تمہارے کہنے پر عمل کیا جانے لگے تو بکثرت مواقع پر ایسی غلطیاں ہوں گی جن کا خمیازہ خود تم کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ ہے وہ بات یہاں پر کہی جا رہی، مگر اللہ تعالی فرما رہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ کیا فرما رہا ہے؟ مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی۔ ہم جو ایمان رکھتے ہیں ہمیں بھی جو ہے اس ایمان سے ہم کو محبت رکھنا ہے، ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کے عمل کرنا، اور شوق سے ہم نماز، خیر کے کام، بھلائی کے کام، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے کام، دین کو قائم کرنے والے کام، بھلائی کے کام، برائی کو روکنے کے کام، جیسے ہم انفرادی اجتماعی طور پر جو ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پوری جماعت مومنین اس غلطی کی مرتکب نہیں ہوئی جس کا صدور ان چند لوگوں سے ہوا جو اپنی خام رائے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں اجتماعیت کے اندر جو جلد بازی کی اس میں جو ہے اپنی رائے تھوپ کر چلانا چاہتے ہیں، جلدی جلدی پھر ٹھیک ہے چلو یہ کرو، تھوڑے لوگ جمع ہو گئے 4-5 لوگ، جلدی فیصلہ کر لے، یہ لے لیے، یہ ہو گئی کیا یہاں جلدی کر لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر چند لوگوں کی بات نہیں سنی، جلد بازی نہیں کی، رکے تھوڑا۔ اور جماعت مومنین کے راہ راست پر قائم رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل اور احسان سے ایمان کی روش کو ان کے لیے محبوب اور دل پسند بنا دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کی روش سے انہیں متنفر نیگیٹو کر دیا۔ اس آیت کے 2 حصوں میں روح سخن 2 الگ الگ گروہوں کی طرف ہے۔ 2 گروپس تھے نا، جلدی چلے ایکشن کرو، چلو چلتے ہیں، جلدی جائیں گے، حملہ کریں گے، جلدی جذبات میں آنے والے ایسے لوگ، کچھ تھوڑا اور فکر کر رہے تھے، تدبر کر رہے تھے، ٹھہر رہے تھے، سوچ رہے تھے۔ تو 2 حصوں میں جو ہے یہ جاتا۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر کا خطاب جو ہے پوری جماعت صحابہ سے نہیں بلکہ ان خاص اصحاب سے ہے جو بنی المصطلق پر چڑھائی کر دینے کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے لیے جو ہے اس کرنے کے لیے اس طرح ہوتے ہیں کہ جو ہے نا کبھی ہم اجتماعیت میں ہوتے ہیں کچھ فیصلے، بعض لوگ جلدی کرنے جاتے ہیں، اب وہاں پر اگر تم کاؤنٹر کرو، بولنے جاؤ تو ایسا پیش کرتے جیسے تمہارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان زیادہ ہے، اس لیے ہم جو ہے اپنی بات ہم زیادہ کر کے ہم جلدی یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا شو کر دیں۔ وہاں پر کبھی روکنا یا سمجھ سے کام لوگ بولنا کرنا بھی بھاری پڑ جاتا ہوتا ہے ایسے سچویشنس میں۔ تو یہ ایسے جلدی چڑھائی کر دینے کا اصرار کر رہے تھے۔ اور وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ کا خطاب عام صحابہ سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے پر اصرار کرنے کی جسارت کبھی نہ کرتے تھے۔ دیکھو کتنا بہترین ہم کو رہنمائی ملتی۔ یہ لوگ کیا تھے، کبھی جسارت نہیں کرتے تھے، ہاں کرو بھئی، ہاں یہ کرو، ہمت نہیں کرتے تھے، بلکہ سوچ سمجھ، بلکہ آپ کی رہنمائی پر اعتماد کرتے ہوئے، آپ جو فیصلہ کریں گے اس پر اعتماد کرتے ہوئے ہمیشہ اطاعت کی روش پر قائم رہتے تھے جو ایمان کا تقاضا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جنہوں نے اپنی رائے پر اصرار کیا تھا وہ ایمان کی محبت سے خالی تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان کی محبت سے خالی تھے جو لوگ جلدی مچا رہے تھے، بلکہ اس سے جو بات واضح ہوتی وہ یہ کہ ایمان کے اس تقاضے کی طرف سے ان کو ذہول ہو گیا تھا، جس کے باعث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی رائے پر اصرار کرنے کی غلطی کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو اس غلطی پر اور اس کے برے نتائج پر متنبہ فرمایا، اور پھر یہ بتایا کہ صحیح ایمانی روش وہ ہے جس پر صحابہ کی عام جماعت قائم ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 7 کی ترجمانی اور تفسیر۔ آخری میں فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم، ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل احسان سے راسترو ہیں اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یعنی اللہ کا یہ فضل اور احسان کوئی اندھی بات نہیں ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے جس کو بھی وہ دیتا ہے حکمت کی بنا پر اور اس علم کی بنا پر دیتا کہ وہ اس کا جو ہے مستحق ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 6 سے 8 تک کی تلاوت، ترجمانی اور تفسیر۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔